آپ کے سامنے چونکہ مجھے عنوان عظمت اولیاء دیا گیا تھا، اس لیے میں اسی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں، آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں، اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جد سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ خانقاہ نقش بندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے۔ یہاں نقش بندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں، یہ نقش بندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے۔ اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا، علی مرتضیٰ کے۔ نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی، سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں، ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس جس کو ولایت ملی ہے، خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت۔ اسی لیے دیکھیے، نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے، نہ حافظیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت کو جماعت میں ملتا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس جمالی، فیضان جمالی، دربار جمالی، صاحب سجادہ، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب علی علی نہ کرے تب تک کوئی ولی بنتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس شرط اتنی ہے، دل میں صدیق اور فاروق کی محبت رکھ کر علی علی کرنا فائدہ دیتا۔ کیا بات، اور اگر ان کا بغض رکھ کر کے علی علی کرو گے تو زبان کے علی علی کہنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ دل میں علی کے یاروں کی محبت نہیں، ان کے پیاروں کی محبت نہیں، یہ الگ عنوان ہے۔ میں جلدی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، کالے پیلے کپڑے پہننے والے، بھنگ پینے والے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، نورانی چہرہ ہونے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، امامے کے پیچ و خمر تروں سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، میک اپ سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا۔ نیک ہونا الگ ہے، ولی ہونا الگ ہے۔ تم ہر نیک کو ولی کہتے ہو، ہر ولی نیک ہوتا ہے مگر ہر نیک ولی نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی کہنے میں احتیاط کیا کرو، ولایت آسان نہیں ہے۔ آپ نے تو ہر پیر کو ولی بنا دیا، ہر مقرر کو ولی بنا دیا، ہر درگاہ کے مجاور کو ولی بنا دیا۔ یاد رکھنا، ایسی غلطی مت کرو، اس سے نقصان۔ لوگ کہتے ہیں سید تیرا نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نہیں، میرے پورے مسلک کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقرر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر عالم کو ولی کہہ دیا جائے، ہر پیر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر سید کو ولی کہہ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ اگر یہ نماز ترک کرتا ہوا ملے گا تو میرا وہ خواجہ
جس کی عظمت پر پورا ہندوستان قربان کیا ہے، بات ہے، تو لوگ کیا تصور کریں گے کہ جیسے یہ ولی ہیں وہ بھی ولی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے؟ توجہ ہے آپ کی، بہت اچھی بات ہے. توجہ ہے آپ کی. اس لیے اگر غریب نواز سے محبت ہے تو غیر ولی کو ولی کہنے کی غلطی مت کرو، ورنہ ہمارے بڑے بزرگوں کی عظمت پر سوالیہ نشان آئے گا. یہ عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بغل میں مسلح ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بھی ولی، غوث اعظم بھی ولی. اللہ، یا معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہی تھے. ناصر. بولو بزرگوں کی عظمت گھٹے گی کہ نہیں گھٹے گی؟ تو سورج کو سورج رہنے دو. اے ہے ہر چمکنے والا ستارہ سورج نہیں ہوتا. بہت تو ہر خوب. چمکنے والا ستارہ سورج نہیں ہوتا تو ہر تسبیح پیش. اعظم بھائی مائک چالو کریں. ولایت کے معاملات جدا ہیں. ولایت کی اگر میں پڑھوں تو آپ کو ایک بات چند سیکنڈ میں رکھ دوں. سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ انتشار بہت ہے مجمع میں، لیکن میں بہت دل سے بول رہا ہوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنا کر کے جاؤں. پیش پیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی، صاحب سجادہ. ایک بار اگر سننا چاہ رہے ہیں تو درود شریف پڑھنے میں عرض کروں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ. درود شریف پڑھنے کا پڑھ لیجئے، درود شریف مل کے پڑھ لیجئے. درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. دیکھو ولی کو چیک کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں، سرکار غوث اعظم کی طرف سے آپ کو 12 نشانیاں دے جاتا ہوں. کسی کو بھی دیکھو نیک سب ہو سکتے ہیں، ولی سب نہیں ہو سکتے. آپ کی توجہ میری طرف رہے. بس یہ جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں سب مل کر بلند آواز سے. درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار غوث اعظم نے خود فرمایا، توجہ ہے آپ کی، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک 12 صفت کسی بندے میں پیدا نہیں ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. توجہ کرنا. اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ حیدر کرار کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یہ 12 صفتیں ہیں. اب آپ غور کیجئے، 2 صفتیں اللہ کی، 2 صفتیں رسول اللہ کی، 2 صفتیں صدیق اکبر کی، 2 صفتیں فاروق اعظم کی، 2 صفتیں عثمان غنی کی، 2 صفتیں مولا علی کی. کتنی صفت ہو گئی؟ 12 صفات. جب تک یہ 12 صفت پیدا نہ ہو جائے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. چاہے چلا کر لے، چاہے درود کثرت سے پڑھ لے، چاہے ذکر و اذکار کر لے، چاہے کتنا بڑا مقرر بن جائے، 12 صفتیں ہونا کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، ولایت دینے والے غوث الاعظم دستگیر فرما رہے ہیں. غوث پاک کہہ رہے ہیں بھائی اپنی بات نہیں، میں تو غلام ہوں. غلام کیا بلکہ ان کے در کے سگوں کا ادنا سگ ہوں. میری اوقات کیا، لیکن میں آپ کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میرا پیر ولی ہے. آپ اپنے تک رکھیے، اس لیے کہ عقیدت کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدہ مت بنائیے ہمارے لیے. جو ولی ہیں وہ ولی ہیں، اور پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری
जरूरी नहीं है। पीर होने के लिए पाबंद शरा होना जरूरी है, सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है। इसी तरीके से फिस्क और फुजूर से बचना जरूरी है और सिलसिला खिलाफत रसूलुल्लाह से मुत्तसिल होना जरूरी है। पीर होने के लिए 4 शर्तें, वली होने के लिए 12 शर्तें। अब आपको मैं बताता हूं, यानी हर बंदा पीर हो सकता है 4 शर्त वाला, लेकिन हर बंदा वली नहीं हो सकता। अब जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं, वो 2 सिफतें कौन है? अल्लाह की, जिसका बंदा मजहर बनता है तो गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह की सिफत सत्तारी और गफ्फारी का मजहर होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं और जल्दी से शाह जमालुल औलिया की जिंदगी पर आ जाऊंगा, फिर आप चेक करना कि ये कैसे वली है। बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की 2 सिफात का वो मजहर होता है। अहले इल्म की भी तवज्जो चाह रहा हूं और दुआएं चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर, मिंबर वालों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता बैठ जाए। अगर बैठ सकते हैं तो बैठ, किसी को कोई कुछ ना कहे, सब बैठ जाए। एक बार दुरूद शरीफ, आप भी हजरत साहब बैठ, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आप मेरी इन 12 गौस पाक के जो मैं मलफूज पढ़ रहा हूं, इसमें तवज्जो कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दरअसल कुछ गलतियां उनकी है जो वलियों का इनकार करते हैं, कुछ गलतियां हमारी है, हम गैर वली को भी वली बताना शुरू कर देते हैं। तो या जाहिर सी बात है, असली माल के नाम पर जब नकली बिकेगा तो मार्केट में करप्शन तो होगा, इनकार तो होगा, बुराइयां तो होगी। इसलिए आज वली की पहचान सुन लीजिए। अज़मत औलिया का जलसा है, साहिब सज्जादा भी हैं, मेरे भाई सलीम मियाँ भी हैं, मौलाना उलमाए किराम बड़े बड़े मौजूद हैं, मुझसे बहुत बड़े। मैं इनके सामने इल्मी कोई हैसियत मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है शाह जमालुल औलिया को सबक सुनाने आ गया। और मेरा अपना तारुफ ये है, मैं कोई अल्लामा वल्लामा नहीं, ना कोई पीर, कोई खतीब, कुछ नहीं। मैं बारगाह गौसियत का एक फकीर हूँ बस, और उनके दर का सके बेहुनर हूँ। अब आप तवज्जो फरमा लें, मैं जो पढ़ रहा हूँ डाउट क्लियर होगा। कितने भी पढ़े लिखे के सामने ये 12 चीजें पेश कर दो तो ये आपको वली पहचानने में आसानी होगी। 2 सिफतें अल्लाह की, वो 2 सिफातें खुदा का मजहर होता है। मजहर है, दो खुदा की सिफात का मजहर बन जाता है वली। कौन सी 2 सिफत? एक सिफत सत्तारी और एक सिफत गफ्फारी। यानी वली जो होता है वो ऐब छुपाने वाला होता है, वो मोमिन हो, वो काफिर हो, वो कोई हो, बस अल्लाह का बंदा है ना, और उसके गुनाह का असर अगर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए तो वो उसके जाती फेल पे पर्दे डालता है। अल्लाह का वली सत्तारी का मजहर होता है, सिफत सत्तारी का। यानी वली को आप कभी नहीं देखेंगे किसी के ऐब बयान करते हुए। जिसको ऐब बयान करते सुन लो, समझ लो कि ये सब कुछ हो सकता है, ये अल्लाह का वली नहीं हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैज़ाने जमाली। मेरे भाई, जो जलसों में भी गीबत से नहीं रुकते, जो खानकाहों में भी गीबत करते, खानकाहें तो जिक्र खुदा के लिए थी, ये गीबत कब से शुरू हो गई? लोग कहते हैं मैं गोश्त नहीं खाता। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा गोश्त तो छोड़ देंगे तो वजीफा ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने कहा बकरे का छोड़ दिया जो हलाल था, और गीबत कर कर के मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, ये बता। अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। गीबत करने वाला मोतबर नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? और जिनकी ज़बानें माइक पर भी गीबत से नहीं रुकती, वो खुदा के वली कैसे हो सकते हैं? इसलिए चेक करो ना भाई, वली बहुत बड़ी चीज का नाम है। वली तो फिर वली है, जल्दी जल्दी। फिर वो सिफतें गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वली अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेता। जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जात के लिए मैं कमर पे हाथ रखूं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बीमारी का इजहार कभी नहीं करता, लेकिन मुझे कमर के मनकों की तकलीफ है, गर्दन के मनकों की, तो मैं देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मगर चूंकि मैं खड़ा रहूंगा,
وجہ یہ ہے کہ سبق سنانے کے آداب ہوتے ہیں، اے اے لیکن اس کے لیے میں صرف حالانکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا شریفوں کا طریقہ نہیں، اس لیے میں نے مجبوراً وضاحت کر دی کہ میری مجبوری ہے، مجھے رکھنا پڑے گا، ورنہ میں بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکوں گا، اور جتنی دیر تک آپ ذوق سے سنیں گے میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ایسا مجمع ہو، دولہ شاہ جمال الاولیاء ہوں، صف اول کے براتی علماء اور سادات ہوں، اور صاحب سجادہ ہوں، آئے آل رسول ہوں، اور آپ جیسے براتی بیٹھے ہوں تو پھر سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، اب توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کریں، میں نے کیا کہا آپ سے؟ ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی کر کے دیکھیے آپ، جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی پٹوا دے تو پھر کہیے، کیس نہ کروا دے تو پھر کہیے، اندر نہ داخل کروا دے تو پھر کہیے، تو جو ذات کے لیے لڑ رہا ہے اس میں غفاریت کی صفت کدھر ہے؟ واہ واہ واہ، وہ ذاکر تو ہوا ہے، وہ ولی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے امین القادری کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا ولیوں کے سردار کی مثال پیش کروں، میرا مولا، سب کا مولا، سارے مومنین کا مولا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، خاتم الولایت، خاتم الخلفاء، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، زور کا سرتاج، اللہ اکبر، غالب کل غالب، اللہ اکبر، میرا حیدر کرار، جو دوسرے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر کے پل بنا دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر زندہ باد، علی سے لڑ کر کوئی جیتا نہیں کر، علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں۔ حیدر کرار جدھر گئے، ان کی ذوالفقار تھی، ذوالفقار، ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی 2 دھار تھی، اور آج بھی اس کی 2 دھار ہے، ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے، دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ 2 دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ توجہ سے سننا، میں جو بات کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، مختصر میں جلدی جلدی، ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے، حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی، جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں، تاریخ ہے، اٹھائی اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، اس دن ہوا۔ کیوں ہوا؟ توجہ، یہودی تھا ہوشیار، وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات، میں نے جملہ بہت قیمتی کہا، آپ نے اس کو ضائع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے، اس جملے میں گہرائی اتنی ہے، کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اتنا یاد رکھنا۔ یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے کیا زندہ باد، صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، یاد رکھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو، بس اتنا یاد رکھو جلدی جلدی۔ حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کی۔ میں
میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا نہ. آگے کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں, مجھ سے پہلے 50 بار سن چکے ہیں, لیکن میں محتاج اس لیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے, کیا بات ہے, جس کے بچوں کو غریب نواز اور غوث پاک کہتے ہیں اس کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا پاگل ہو, جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. تو کہا یہ تو تیرے جذبات ہیں. میں نے کہا جذبات کی حقیقت ہے, کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو, کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی. کرامت ولی کا فعل ہے. ولی بناتا کون ہے؟ علی. تو جو علی کے غلاموں کے فعل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھے وہ حیدر کرار کو سمجھنے کی حیثیت کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو ولی کہتے ہیں, علی کہتے ہیں. علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ علی وہ ہے. اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو آپ کو امام اہل سنت کے لہجے میں یہ بتا سکتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. شعر کی تشریح نہیں کروں گا, رامپور میں پڑھ رہا ہوں, یہ شعر و ادب کی زمین ہے. اگر شعر سمجھنا بھول گئے ہو تو رامپور چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ زمین تو بہت بڑی علامہ ارشاد حسین رامپوری کی زمین ہے. یہ اللہ اکبر, یہ وہ زمین ہے جس کے دائیں طرف سعد اللہ فاضل سو رہا ہے, بائیں طرف شہید ملت سو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے. زمین پہ رہ کر علم نہیں سیکھا تو پھر آپ کو شاید رامپور چھوڑ دینا چاہیے, لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ سمجھتا ہوں کہ شعر سمجھ رہے ہوں گے. پھر پڑھ رہا ہوں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں جب 11ویں نمبر کا بیٹا غوث ایسا ہے, نتیجہ خود ہی نکال رہے امام احمد رضا, کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا 11ویں نمبر کا باپ علی حیدر کرار کیسے سمجھ؟ واہ 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 واہ.